جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ دھمکیاں براہ راست حق خطیب کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم اس کے آستانے پر جا کر اسے اس کے مریدوں کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے اس ہی کی نام نہاد کرامات جو کہ اصل میں کرتب ہیں کر کے بے نقاب نہ کر دیں۔ شپ سرکار کو چاہیے تھا کہ یہ توبہ کرتے اپنے کرتوت سے، اپنے بدعمالیوں سے، اور یہ جو ختم نبوت کے نام پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو رجوع کرنی چاہیے تھی اور اپنی قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ الٹا اقرار الحسن کے پیچھے لگ گیا ہے، ان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آئیے اقرار الحسن صاحب سے سنتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جعلی عامل حق خطیب اب ہمیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ دھمکیاں براہ راست حق خطیب کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو اس کے چیلے چماٹے دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، فیملی کو نقصان پہنچایا جائے گا، میرے عقیدے اور ایمان پر سوال اٹھا رہے تھے، لیکن اب ان چیلے چماٹوں کا نام نہاد لیڈر حق خطیب خود میدان میں آ گیا ہے اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خود ڈرا ہوا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم اس کے آستانے پر جا کر اسے اس کے مریدوں کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے اس ہی کی نام نہاد کرامات جو کہ اصل میں کرتب ہیں کر کے بے نقاب نہ کر دیں۔ لیکن حق خطیب صاحب، میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں حق خطیب کے آستانے پر جاؤں گا، اسے اس کے اپنے لوگوں کے سامنے بے نقاب کروں گا، لائیو کیمروں کی موجودگی میں پاکستان کے عوام کے سامنے بے نقاب کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑے اہم کام مجھے کرنے ہیں۔ اس کی ایک ایک کرتوت کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے بے نقاب کرنا ہے۔ وعدہ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اختتام کار اس کے نام نہاد آستانے پر جا کر اس کے خلاف تمام تر ثبوت لائیو کیمروں کی موجودگی میں دنیا کے سامنے پیش کر کے میں کہوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی، اب یہ ذمہ داری ہے پاکستان کے اداروں کی، اب یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی اتھارٹیز کی کہ وہ اس ڈرامے، اس نوٹنکی، اس ڈھونگ کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ تو اب یہ آ گئے ہیں براہ راست دھمکیاں دینے پر۔ 14 فروری کو ہمارے دوست ہیں اویس صاحب، انہوں نے ایک تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ اس تاریخ کو وہ کوشش کریں گے کہ وہ آمنے سامنے لے آئیں پیر حق خطیب صاحب کو، اور ہمارے جو سوالات ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں، اس سے تو راہ فرار اختیار کرتے رہے حق خطیب صاحب۔ لیکن ہمارے اس دعوے کو تقویت ملی ان کے ایک اعلان سے کہ یہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، یہ ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کرتے ہیں اپنے مکروہ کاروبار کو، اپنے اس دھندے کو جاری رکھنے کے لیے، جب انہوں نے 14 تاریخ کو ہی ختم نبوت کانفرنس رکھ لی اپنے آستانے پر۔ اب آپ سوچئے کہ ایک تاریخ جو کہ ظاہر ایک اور مناسبت سے مشہور ہے، ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے، اور اس دن کے حوالے سے اویس صاحب نے کہا کہ چلیں اس دن ذرا ایک محبت کا پیغام لے کے ملوانے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ اس دن اس ڈر سے کہ کہیں ہم اس شخص کو اس کے آستانے پر جا کر بے نقاب نہ کر دیں، اس شخص نے 14 فروری کو ختم نبوت کانفرنس رکھ لی اپنے آستانے کے اوپر، تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو یہ واویلہ کیا جا سکے کہ دیکھیں جناب، ختم نبوت کانفرنس کو بدمزہ کرنے کے لیے، اسے تاراج کرنے کے لیے، اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے اقرار نے یہ کارروائی کی، اور الٹیمیٹلی وہ یہ ثابت کر سکے کہ نعوذ باللہ ہم خدا نخواستہ ختم نبوت کے کسی نعرے کے خلاف ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ختم نبوت کے منکرین پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور 10 بار لعنت بھیجتا ہوں اس بدبخت کے اوپر جو ختم نبوت کا نام استعمال کرتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنی جعلی کرامتوں کے لیے، جو کہ اصل میں ایک کرتب ہے اور اصل میں ایک ٹرک ہے۔ تو ذرا ملاحظہ کیجئے، اس کانفرنس کا اعلان کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ جو پیار سے آئے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے علاوہ آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس تلوار ہے۔ محبت سے کوئی آئے تو ہم پھول دیتے ہیں، محبت کے علاوہ آئے تو پھر وہ صدیق کی تلوار بھی ہمارے ہاتھ میں دے۔ ہاں جی، تو جناب جو پیار سے آئے گا، یعنی جو تو ان کو مانتا ہے اس جعلی شخص کو، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، دروازے کھلے ہوئے، لیکن جو سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس کو اعتراض ہے ان نام نہاد فراڈز کے اوپر، ان کرتبوں کے اوپر، ان ٹرکس کے اوپر، نظروں کے اس دھوکے کے اوپر کہ جس کی بنیاد پر یہ خود کو ولی اللہ کہتا ہے، اور وہ سوال کرنے کی نیت سے جائے گا، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تلوار ہے۔ تو حضور ہر طرح کی تلوار کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرا نام ہے سید اقرار الحسن اور میری رگوں میں ہے خون حسین، تو کسی تلوار سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قبلہ میں آپ کے آستانے پر آؤں گا، لیکن اپنا کام ذرا کروں۔ اگر اویس صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی 14 فروری کو چلنا ہے، تو میں 14 فروری کو راولپنڈی میں موجود ہوں گا، چونکہ اس تاریخ کا اعلان انہوں نے کیا ہے، ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، ورنہ انشاءاللہ العزیز جب میں آؤں گا تو پھر اس طرح سے آؤں گا کہ اس کے بعد
آپ اس دھندے کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. یہ میرا انشاءاللہ العزیز آپ سے وعدہ ہے. بڑی حیرت انگیز ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو دکھانے لگے. ذرا بدبختی ملاحظہ کیجئے کہ ایک نام نہاد جن ظاہر ہوتا ہے ایک شخص کے اندر, اور اس شخص کو اس جعلی عامل, اس جعلی پیر کی جوتی دکھائی جاتی ہے, جس کے بعد وہ شخص ڈھیر ہو جاتا ہے, زمین پر گر جاتا ہے. لیکن کمال بے ادبی, کمال گستاخی یہ ہے کہ ان کے ساتھ موجود چیلا اس جعلی عامل کی موجودگی کے اندر یہ کہتا ہے کہ جناب علماء جو پڑھائی کرتے ہیں وہ ایک طرف, علماء جو وظائف بتاتے ہیں وہ ایک طرف, اور میرے پیر کی جوتی ایک طرف. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. یعنی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وظائف کو, اللہ کے پاک کلام کو تشبیہ کس چیز سے دی جا رہی ہے, موازنہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے, اور اس چیز کو افضل قرار دیا جا رہا ہے جو ایک جعلی عامل کے پیر کی جوتی ہے. میں حیران ہوں کہ کب علماء اہل سنت حرکت میں آئیں گے. مجھے حیرت ہے کہ اس ملک میں مشائخ کب کوئی ایکشن لیں گے, اس ملک میں ادارے کب کوئی کارروائی کریں گے, اس ملک کے اندر ارباب اقتدار کو کب ہوش آئے گی کہ اس طرح کے ایک بے ادب, اس طرح کے ایک گستاخ, اس طرح سے مذہب کا استعمال کرنے والے, حرمت رسول کا استعمال کرنے والے, ختم نبوت کا استعمال کرنے والے شخص کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کے جملوں سے لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے اللہ کی پاک کلام کی شان کو گھٹائے. تو جناب چونکہ 14 فروری کو, جس طرح میں دعویٰ کرتا تھا کہ یہ شخص ختم نبوت کی آڑ لے رہا ہے, تو چونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 فروری کو جائیں گے, تو 14 فروری کو ہی موصوف نے ختم نبوت کانفرنس رکھ لی. تو اویس صاحب اگر لے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میں پھر ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ چلیے ہم 14 فروری کو آپ کی ختم نبوت کانفرنس میں بھی آ جاتے ہیں. ایک اور درخواست ہے ہماری کہ میں نظامت کے فرائض سر انجام دوں گا اس کانفرنس کے اندر, میں کمپیر بن جاؤں گا اس کے اندر, آپ سے چند سوال کر لوں گا کہ وضاحت فرما دیں مسئلہ ختم نبوت کی, عقیدہ ختم نبوت کی, تاکہ نوجوان نسل کو پتہ تو چلے نا کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کیا. تو 3-4 سوال کروں گا, باقی آپ کی یہ ٹرکس, آپ کے یہ فراڈ, آپ کے یہ کرتب ہم کسی اور ملاقات پر اٹھا رکھیں گے. تو آپ کہیے, ایک ویڈیو بنائیں کہ جی موسٹ ویلکم, آپ آئیں, میں آتا ہوں آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کرتا ہوں, 4 سوالوں کی اجازت دے دیجئے, یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کتنا علم رکھتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. یہ بات میں واضح کر چکا اس سے پہلے بھی کہ آج تک اس شخص نے نہ کبھی کوئی حدیث, نہ کبھی کوئی دلیل, نہ کبھی کوئی آیت عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہی. محض نعرہ لگانے سے آپ سپاہ سالار ختم نبوت نہیں بن سکتے. آپ آڑ لے رہے ہیں مذہب کی, آپ آڑ لے رہے ہیں اس عقیدے کی, آپ آڑ لے رہے ہیں کرامات کی, اللہ کے ولیوں کی, تصوف کی, طریقت کی, خانقاہوں کی اور درگاہوں کی, اور اس کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. کمال یہ کہ ایک ایسا شخص خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے جسے کلمہ تک ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا. آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا جس میں یہ صاحب ایک شخص کے جن نکال رہے ہیں, کلمے کا پہلا حصہ یہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد دوسرا حصہ ذہن سے نکل جاتا ہے, اور پھر اپنے ساتھ موجود چیلے کو اشارہ کرتے ہیں کہ اسے کلمہ پڑھاؤ. ذرا ملاحظہ کیجئے. چلیے اس پر تو شاید ان کے چیلے کہیں گے جی چلے پیر صاحب نے خود یعنی کیوں کلمہ نہیں پڑھا, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی. لیکن چلیے ایک لمحے کے لیے آپ کہیں گے جی انہیں کلمہ آتا ہوگا. میں نے اب تک کی اپنی ریسرچ میں گھنٹوں کی ان کی ویڈیوز دیکھی, کئی سال کی جو ان کی ویڈیوز ہیں ان کا مشاہدہ کیا, ایک آیت پڑھتے ہوئے یہ صاحب مجھے نظر آئے. ہم نے پہلے بھی ان کو چیلنج کیا تھا شب معراج کے اوپر کہ سورہ بنی اسرائیل کی معراج سے متعلق جو آیات ہیں وہ پڑھ کر ہمیں سنا دیں. ظاہر ہے ہمیں یقین تھا وہ ایسا نہیں کر سکیں گے, اور وہ ایسا نہیں کر سکے. لیکن جو ایک آیت ان کی کئی برسوں کی ویڈیوز میں مجھے دکھائی دی, وہ آیت بھی غلط پڑھ رہے ہیں. اولئک هم المفلحون کی جگہ اولئک هم المفلحون. دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک لا ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون. جی تو جناب یہ ہے حیثیت اور اصلیت اس نام نہاد پیر کی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب علم سوال کر رہا ہے اس کی شعبدے بازیوں پر, اس کے فراڈ پر, اس کی جعل سازی پر, تو یہ اور اس کے چیلے اس کی بھی ہرزہ سرائی پر اتر آتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں داتا دربار مسجد کے خطیب اعظم جناب علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب کے کہ انہوں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس شخص کو بے نقاب کیا, اس کی شعبدے بازیوں کے حوالے سے لگکشائی کی, اور ہمیں سراہا نام لے کر بہت بہت شکریہ. اقرار الحسن صاحب کو جانو, اقرار الحسن شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے تصوف, روحانیت, طریقت, اس کے نام پر جو شعبدہ بازی ہے, ڈرامے بازی ہے, عامل بازی ہے, تو کسی جگہ ہو, کسی نام سے ہو, کوئی بھی کرے. شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے, یقین رکھو ولی نہیں ہو سکتا.
لیکن ظاہر ہے اس فراڈ کو اور اس کے چیلوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان پر الزامات، جوابی الزامات لگانا شروع کر دیا اس کے چیلوں نے اس شخص کی موجودگی میں۔ تو اب یہ شخص اتر آیا ہے مفتیان کرام کے مخالف، علماء کرام کے مخالف، مشائخ عظام کے، جو شخص بھی سوال کرے گا اس کی شعبدے بازیوں پر یہ اس کی کردار کشی کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد اس کے خلاف جو جتنی جائیدادیں ہیں وہ منظر پر لے کر آئیں گے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ لوگوں سے کچھ نہیں لیتا، تو پھر یہ ثابت کرے کہ ذرائع آمدن کیا ہے اس شخص کے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں کو بھی منظر عام پر لے کر آئیں گے جو حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں، حق خطیب کے اپنے یوٹیوب چینل پر وہاں موجود ویڈیوز کے اندر مختلف کرتب کر رہے ہیں، جو اس کے بقول کرامات ہیں، چاہے وہ منہ سے سوئیاں یا کیلیں نکالنا ہے، چاہے وہ آنکھ سے زنجیریں، ان تمام لوگوں کو باری باری انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں کو فراڈ کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس شخص کی ایک ایک اصلیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کے آستانے پر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون سی تلوار ہمارا راستہ روکتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ ہم پر گولیاں چلواتا ہے، ہم پر تشدد کرواتا ہے، یا کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ کوئی طاقت انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں روک نہیں سکے گی پیر حق خطیب تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی ایک ایک کرتوت اس سے پہلے ہم بے نقاب کر چکے ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے حق خطیب پر ایکشن کیوں نہیں لیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ باقی آستانوں پر یا باقی جعلی پیروں کے پاس تو براہ راست چلے جاتے ہیں، یہاں پہلے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ تو ہمیں اس بات کا خدشہ اور اندیشہ تھا کہ ہم اگر سب سے پہلے ہی آستانے پر چلے جائیں گے تو ظاہر وہاں بدمزگی ہوگی، مار پیٹ ہوگی اس کے کارندوں کی جانب سے، اس کے ہرکاروں کی جانب سے، اور اس سارے معاملے میں ہم نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کون سے ٹرکس کو کرامات کہتا ہے، یہ کیسے شعبدے بازیاں کرتا ہے، یہ کون سا فراڈ کرتا ہے، کس کس طرح سے اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، کس کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، کس کس طرح سے پلانٹڈ کریکٹرز کے ذریعے یہ اپنی ان کرامات کو جو کہ اصل میں کرتب ہے پرفارم کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایک سیریز کے ذریعے اس کی ہر چیز کو بے نقاب کریں گے اور پھر حتمی طور پر انشاءاللہ العزیز اس کے پاس جائیں گے، ورنہ اگر پہلے اس کے پاس جاتے وہاں مار پیٹ کا ایک ماحول ہوتا تو ساری چیزیں دب جاتی اس ماحول کے اندر۔ تو انشاءاللہ العزیز بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، آپ سب کی دعاؤں کے صدقے ہم پیر حق خطیب کے آستانے پر جا کر اس کو بے نقاب کریں گے۔ لیکن ابھی کچھ بہت پر لطف چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس کے سارے کریکٹرز منظر عام پر آنے والے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے، اس کی جائیدادوں کے حوالے سے ادارے متحرک ہونے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز میں سید اقرار الحسن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیر حق خطیب کے آستانے پر جاؤں گا اور اپنے اور اس کے اور دنیا بھر کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں اسے بے نقاب کروں گا۔